اب ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں، جیسے استغاثہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حمد اللہ اسم تعالیٰ، اس طرح، یا ہم کہتے ہیں کہ یا غوث میری لاج رکھنا، ان کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کی عرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں، تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے، ہم ان سے کیوں یہ چیز مانتے ہیں، طلب کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سوال جواب اس کا یہ ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے، دعا کا معنی کیا ہے۔ اگر تو آپ محض کسی کو پکارنے کو یا کسی کے بلانے کو دعا کہتے ہیں اور اس کو عبادت ٹھہراتے ہیں تو یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تو اس میں کلمات ہے قرآن مجید میں کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ اب یہ ذرا سمجھیں، دعا یدعو دعان و دعوتاً، اس کا مصدر دعا اور دعوت ہے، وہ دعا آئے، یدعو آئے، لا تدعو آئے، ادعو آئے، یہ سارے کا سارے کا جو اصل مصدر ہے وہ دعا ہے، اسی سے دعا ہے، اسی سے یدعو ہے، اسی سے ادعو ہے اور اسی سے لا تدعو ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے۔ رسول تمہیں کیا کر رہے تھے؟ یدعوکم، وہی دعا سے ہے، پکار رہے تھے۔ اگر مطلقاً پکارنا دعا اور دعا ٹھہر کے عبادت کہلایا جائے تو نعوذ باللہ اس آیت میں کیا معنی لیا جائے گا کہ رسول نعوذ باللہ اپنے صحابہ کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ محض پکار رہے تھے، محض بلا رہے تھے، تو محض کسی کو پکارنا اور بلانا یہ عبادت نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال قرآن مجید سے سورۃ النور میں آیت نمبر 63 ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے پکارنے کو آپس میں اس طرح نہ سمجھ لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی تم رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک مطلب یہ ہے تفسیر کے مطابق، اور دوسرا تفسیر کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے کہ تم رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھ لو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارنا، یعنی رسول تمہیں پکارے تو اس طرح نہ سمجھو کہ جس طرح تمہیں کسی ایک دوسرے نے پکارا توجہ کی نہیں کی تو نہیں کی، بلکہ جب رسول تمہیں پکارے فوراً رسول کے پکارنے پر حاضر ہو جاؤ۔ یعنی دونوں جہت سے ترجمہ تفسیر کے مطابق موجود ہے۔ اب امتی رسول کو پکارے یا رسول امتی کو پکاریں، یہاں باقاعدہ لفظ دعا موجود ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو یہاں جو عام طور پہ حدیث پڑھتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو کیا یہاں اس دعا کو عبادت قرار دیں گے؟ نہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، کیا یہ دعا عبادت ہے؟ یہ دعا محض پکارنا اور بلانا ہے۔ اب وہ جو حدیث ہے دعا عبادت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کی تشریحات اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا مفہوم اٹھا کر دیکھ لیں، اسی حدیث کی تشریح اٹھا کر دیکھ لیں کہ الدعاء هو العبادہ۔ اب یہ جو الدعاء ہے عربی زبان میں اس دعا کے اوپر ایک الف لام لگا ہوا ہے، اصل میں الدعا ہے، اور تجوید کے قواعد کی مناسبت سے اس کو الدعا پڑھتے ہیں، تو الدعا کے شروع میں الف لام ہے۔ یہ الف لام جو ہے نہ استغراقی ہے نہ جنسی ہے، بلکہ یہ الف لام عہدی ہے۔ معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی جب مومن مسلمان بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کو پکارنا، اب اللہ کو پکارنا عبادت کیسے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، جب بندہ اپنے الہ اور معبود کو پکارتا ہے تو اس کو اپنا معبود اور الہ سمجھ کے پکارتا ہے۔ جب بندہ اپنے معبود کو اپنا معبود، اپنا الہ سمجھ کے پکارے گا تو وہ پکارنا عبادت ہوگا، اور اگر بندہ بندے کو بندہ سمجھ کے اللہ کا محبوب اور اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارے گا تو یہ پکارنا عبادت نہیں ہے، ورنہ تو پھر صحابہ کرام کے اوپر یہ بات جائے گی، اور امت کے جتنے اسلاف اور صالحین اور اولیاء اللہ سے یہ چیز ثابت ہے، نعوذ باللہ یہ ساری بات ان پر جائے گی۔
اب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ آپ پرندے لے لیں اور پرندوں کو ذبح کریں اور ان کو پہلے سدائیں ذبح کریں، پھر ان کے ٹکڑے کر کے تو پہاڑوں پہ پھینک دیں، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، یہ ادعو دعا یدعو دعاءً سے امر کا صیغہ ہے، ادعو اسی دعا سے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے ابراہیم پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو پکاریں، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کو پکارا، تو کیا یہ پکارنا بھی عبادت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پکارا، اور قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے مطابق صحابہ حضور کو پکارے یا حضور صحابہ کو پکاریں، یہ محض پکارنا اور بلانا ہے، یہ عبادت نہیں۔ پکارنا اور بلانا کون سا عبادت ہے؟ جب بندہ کسی کو اپنا معبود سمجھ کے، اپنا الہ سمجھ کے پکارے گا تو وہ پکارنا عبادت کہلائے گا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اور حسن درجے کی حدیث ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، اپنی کتاب الاعتقاد میں، امام ابن عسقلانی نے الاصابہ میں، امام حافظ ہبۃ اللہ لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن حجر نے بھی اس کو حسن قرار دیا، اور امام ابن کثیر نے اس کو حسن قرار دیا، غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا کہ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو نہروان کے جو علاقہ کی طرف ایک لشکر آپ کا گیا ہوا تھا، نہامت کی طرف لشکر گیا ہوا تھا، تو آپ نے ممبر پہ بیٹھے پکار کے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، غیب میں بھی تھے دور بھی تھے، اور حضرت عمر نے پکارا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو کیا حضرت عمر کا یہ پکارنا عبادت ہے؟ یہ پکارنا شرک ٹھہرے گا؟ ہرگز نہیں۔ امام ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ایک روایت نقل کی، امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کی، اور ابن تیمیہ نے الکلم الطیب میں یہ روایت نقل کی، اور امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ روایت بھی درجہ حسن کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جس وقت پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے آپ کو کہا اذکر احب الناس الیک، اور بعض روایتوں میں لفظ ہے ادعو احب الناس الیک، اے عبداللہ بن عمر جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہستی ہیں ان کو پکاریے، ان کو کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پکار کے کہا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ پکارنا دعا ٹھہر کے عبادت ٹھہر کے شرک بنے گا؟ نہیں۔ تو ہر پکارنا عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ جو حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی اللہ کو پکارنا بندے کا یہ عبادت ہے۔ دیکھیں نا، ایک کھڑا ہونا نماز میں ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے استاذ کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے شیخ اپنے استاذ کے لیے اپنے والدین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب یہ جو کھڑا ہونا اور قیام کرنا جب نماز میں ہو تو عبادت ہے، لیکن جب اپنے شیخ استاذ یا اپنے والدین کے لیے ہو تو وہ تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، دونوں ہاتھ کھڑے چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہو کے، اب دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں اور بعین ہی یہی کیفیت اور یہی حالت ہوتی ہے جب قومی ترانہ سن رہے ہوتے ہیں، کیفیت ایک ہے، لیکن جب نماز میں ہوتے ہیں تو وہ عبادت ہے، اور جب قومی ترانہ کے وقت اس طرح سٹینڈ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت تعظیم ہے، کیفیت ایک ہے، حالت ایک ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کی حالت میں جب بیٹھتے ہیں نماز میں تو یہ عبادت ہے، لیکن جب کسی استاذ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے، اور صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل ہے، جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس طرح دو زانو آ کے بیٹھے، اور حدیث میں آتا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ
اپنی رانوں پہ رکھ لیے اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور حضور سے آ کے اس طرح جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے دو زانو آ کے بیٹھ کے پوچھا اے اللہ کے محبوب یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو اب یہ بیٹھنا کیا عبادت ہے؟ نماز میں بیٹھے تو عبادت ہے، لیکن شاگرد استاد کے سامنے بیٹھے تو یہ عبادت ہے، یہ تعظیم ہے۔ دعا اللہ ہماری عبادت، اللہ کو پکارنا عبادت ہے، لیکن جب بندہ بندے کو پکارتا ہے بندہ سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے، اور یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کی دی طاقت سے اور اللہ رب العزت نے جو اس کو طاقت دی ہے اس طاقت سے یہ روحانی طور پر میری مدد کر سکتا ہے۔ جیسے ایک دوسرے سے ہم ظاہر میں مدد لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ حقیقت میں مدد کرنے والا نہیں، مدد حقیقت میں اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے کروائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یعنی جو ظاہر سے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اگر میں کسی کی ظاہراً مدد کرتا ہوں تو کیا میں حقیقتاً کسی کا مددگار ہوں؟ نہیں، حقیقتاً مددگار اللہ ہے، لیکن ظاہر میں اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو میں اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوں، اللہ کی مدد کا۔ تو ظاہر میں جب بندہ کسی کو دے تب بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، اور اگر روحانی طور پر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے یا کسی سے مدد لیتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، یہ نیت رکھ کے کہ اللہ کی مدد اس نے کرنی، اللہ کی مدد کا یہ ذریعہ ہے، تو یہ بھی شرک ہرگز نہیں ہے۔ دھکے شاہی سے جس طرح مرضی بناتے رہیں، جس طرح خوارج کی میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی ہیں کہ انہوں نے شرک کہتے وقت حضرت علی کو مشرک کہہ دیا، صحابہ کو مشرک کہہ دیا، جبکہ یہ شرک نہیں ہے۔ جی